اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب اور مقدس کتاب قرآن کریم وہ بہترین انسائیکلوپیڈیا ہے، وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے جس کے اندر انسان کے زندگی کے تمام عائلی، معاشی، معاشرتی اس کے تمام مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم انسان کی رہنمائی کرتا ہے معاشی میدان میں کیسے استحکام ہوگا، سماجی معاملات میں کیسے استحکام ہوگا، تعلیمی معاملات میں کیسے استحکام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے معاشی زوال کے جو اسباب ہیں ان کو بڑے واضح انداز میں اپنی مقدس کتاب کی ان آیات بینات میں بیان فرمایا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ میرے ذکر سے غفلت برتتا ہے، جو شخص میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اس بندے کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اندھا کر کے اٹھائے گا، اس قوم کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا، وہ بندہ سوال کرے گا کہ اے پروردگار، میں دنیا میں تو بینا تھا، میں دیکھ رہا تھا، تو نے مجھے حشر کے میدان میں اندھا کیوں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، کہ دنیا میں میری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تو تم نے ان کو جان بوجھ کر بھلا دیا، گویا تو اندھا بنا تھا تو اس کے بدلے میں نے دنیا میں اندھا کر دیا۔ گرامی مرتبت، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان زوال کا شکار ہے۔ پوری دنیا کے تقریباً 160 جو اسلامی ممالک ہیں ان ممالک کے اندر اکانومی، معیشت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن کریم نے ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ کے احکامات سے روگردانی ہے۔ جب مسلمان کا تعلق تمسک بالقرآن ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات سے تعلق جڑ جاتا ہے، رب کریم رزق کی فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے احکام الہی کی پیروی کریں، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔